بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ الکریم، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطاہرین۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرات محترم، سورہ مبارکہ الحمد کے مطالب میں ہم بات کر رہے تھے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ الحمد میں انسان سازی کا پروگرام جو ہے اسے خلاصے کی شکل میں بیان فرمایا۔ یہ پروگرام 3 مراحل پر مشتمل ہے۔ پہلے مرحلے میں انسان کی شناخت کو ٹھیک کیا جائے یا خود اپنی شناخت کو ٹھیک کرے، طریقہ کار میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، اور وہ مرحلہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین۔ یہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین جو ہے، یہ 3 مراحل پر مشتمل جو چیز ہے، یہ در حقیقت رب العالمین کی تشریح ہے کہ جی عالمین کی ربوبیت کیسے کی جاتی ہے۔ اگر کوئی آدمی تفصیل کے ساتھ بات کو سمجھنا چاہتا ہے تو پھر اس کو قرآن کریم میں اترنا چاہیے، اس وادی میں، اور اتر کے جہاں جہاں پر بھی شان رحمانیت کا ذکر کیا گیا ہے اس کو تفصیل کے ساتھ سمجھے، اور اسی طرح سے شان رحیمیت کا جہاں جہاں ذکر کیا گیا ہے، اور اسی طرح سے یعنی روز جزا و سزا کے حوالے سے جہاں جہاں پر جو تفصیلات سے بات کی گئی ہے اس چیز کو تفصیل کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرے، اور اس ضمن میں جو مالک یوم الدین کے حوالے سے اس نظام کی جو تفصیلات ہیں، معاد کے حوالے سے جو کتب آئی ہیں مختلف، جو لوگوں نے لکھی ہیں، آغا ناصر مکارم شیرازی کی بھی ان کی کتاب بھی اردو میں ترجمہ ہو چکی ہے، اور اسی طرح سے آغا محسن کراتی کی کتاب بھی اردو میں ترجمہ ہو چکی ہے۔ آغا دستغیب شہید کی جو اس موضوع پر تحریریں ہیں یا ان کی تالیفات ہیں وہ بھی بڑی قابل قدر ہیں، اور سب سے جو مؤثر ذریعہ ہے، مؤثر جو ریفرنس ہے وہ ہے آیت اللہ محمد حسین حسینی تہرانی کی کتاب ہے معاد جو ہے، وہ اس وقت فارسی میں موجود ہے، 10 جلدوں پہ مشتمل ہے۔ اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ یہ باتیں جو ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے۔ جو بھی برادر، جو بھی عزیز اس کو سمجھنا چاہتا ہے تفصیل کے ساتھ، پھر وہ ان کتب کا مطالعہ بھی کرے اور کسی اچھے استاد کے ساتھ رابطہ کرے تاکہ وہ تفصیل کے ساتھ، کیونکہ یہ وادی جو ہے بڑی خطرناک ہے۔ اس میں اگر انسان ابتدائی مراحل میں بغیر استاد کے اترے گا تو اس کے اشتباہ کے امکانات بہت زیادہ ہیں، وہ اس کے گمراہ ہونے کے امکانات بہت زیادہ ہیں۔ تو اس لیے ابتدائی طور پہ کسی استاد کے مدد سے اس وادی میں اترا جائے، اور پھر جب انسان جو ہے اس میں خود فہم پیدا ہو جائے اور صلاحیت آ جائے تو پھر اس کے بعد وہ بے شک وہ اس میں خود آگے سفر کر سکتا ہے۔ یہ دوسرا مرحلہ ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ بھی ایک پورا نظام ہے، پوری ایک تفصیل ہے کہ نعبد کیا چیز ہوتی ہے، ایاک نعبد کیا چیز ہے انسانی زندگی میں، یہ بیہیویئر کیسے وجود میں آتا ہے، نستعین کیا چیز ہے اور ایاک نستعین کیا چیز ہے۔ اور جو پھر اس میں بھی وہی مسئلہ ہے جو حضرت کا نے رہنمائی فرمائی کہ کسی استاد کو ساتھ پاس جاؤ، وہاں سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرو پراپرلی،
ورنہ ایک اجمالی بات تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہے اس چیز کے لیے۔ یہ دوسرا مرحلہ ہے کہ انسان کے پریکٹیکل بیہیویئر کو ٹھیک کیا جائے اس چیز کے لیے۔ اور تیسری منزل ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ چیز جو ہے کہ انسان جو ہے اس کے پاس صرف ایک آرزو با، جو میں کہتا ہوں اسے یونی ڈائریکشنل کرنا ہے، اس سے مراد ہے کہ اس کے پاس صرف ایک آرزو باقی رہے، وہ ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنی ہے۔ اور یونی ڈائریکشنل ہونے کا پریکٹیکل بیہیویئر میں جو چیز ہے، یعنی جو اس کے آرزو ہے وہ ایک ہو، اور پریکٹیکل بیہیویئر میں کان المؤمن من کان اخذہ للہ، ترکہ للہ، حبہ للہ، بغضہ للہ، اسے کہتے ہیں یونی ڈائریکشنل پریکٹیکل بیہیویئر کے اندر، کہ انسان یونی ڈائریکشنل ہو جائے، اس کا یعنی ہر چیز میں ہر عمل کا رخ جو ہے ظاہر و باطن اللہ کی طرف پھر جائے، تو اس کو کہتے ہیں۔ اور اس چیز کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے، چونکہ یہ اہمیت کا حامل مسئلہ ہے، اس کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرما دی ہے یہاں پہ، اور کہا کہ یہ صراط مستقیم جو ہے یہ کیا چیز ہے؟ صراط، میں بار بار عرض کر رہا ہوں، صراط الذین انعمت علیہم، یعنی اللہ تعالیٰ نے دو گروہ کر دیے کہ یعنی صاحبان انعام کا راستہ۔ ہم نے بھی اللہ سے کیا سوال کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم، صراط کا، ایسا صراط جو مستقیم ہے اس کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو سمجھایا کہ وہ کن لوگوں کا راستہ ہے، یعنی صراط الذین انعمت علیہم، یہ ایک راستہ، یعنی شناخت اور ایک طرز عمل ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ غیر المغضوب، اور ان کے جو غیر ہیں ان میں کچھ لوگ مغضوب ہیں اور کچھ ضال ہیں۔ ہماری گفتگو یہاں تک آ گئی تھی، اگر آپ کو گزشتہ کل کی گفتگو یاد ہو، کہ میں نے عرض کیا تھا کہ صاحبان انعام کی تو سمجھ آ گئی ہے کہ ان کے پاس شناخت کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، اور ان کے پاس جو یعنی پریکٹیکل بیہیویئر کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، جو جس کی تشریحات جو ہیں وہ کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ کان اخذہ للہ و ترکہ للہ، حبہ للہ و بغضہ للہ، اور ان کے پاس صرف ایک آرزو ہے، اور وہ ہے کہ اہدنا، جو کچھ کر رہے ہیں یہ ہاتھ سے نہ چلا جائے، اور آگے جو کمال کی منازل ہیں ان کی طرف سوال ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اس کی طرف رہنمائی فرمائے اس چیز کے لیے۔ دوسرے جو مغضوب ہیں یا ضال، ان کے دوسرا جو گروہ ہے ان کے بارے میں بات ہو رہی تھی، کیونکہ تاکہ ہم معیار کو شناخت، معیار حق بھی شناخت کریں اور معیار باطل بھی شناخت کریں، اس کے بعد اس معیار کی شناخت کے بعد خود اپنے کردار کا جائزہ لیں کہ ہمارا جو کردار ہے اس کی شباہت کس کے ساتھ ہے؟ صاحبان انعام کے صراط کے ساتھ ہے یا صاحب مغضوب اور ضال ان کے غیر کے ساتھ ہے؟ اور پھر اگر اس کی شناخت کے بعد جو ہے وہ آگے کی طرف سفر کرنا ہے اس چیز کے لیے، کیونکہ قرآن کریم پڑھنے کی یا یاد کرنے کی کتاب نہیں، قرآن کریم عمل کرنے کی کتاب ہے، عمل کا تقاضا کرتی ہے۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ جو مغضوب ہیں یا ان کے جو غیر ہیں ان کے پاس کیا، ان کا کیا چیز، اس کو پھر دوبارہ سے میں، کیونکہ اگر نسل آدم کو، انسانی معاشروں کو، یا اس کے اندر جو مسلمان معاشرے ہیں یا غیر مسلم معاشرے ہیں، تو اس کے اندر اگر آپ تقابلی جائزہ کریں اس چیز کے لیے، ادیان آسمانی کے جو پیروکاران ہیں ان کا، تو اکثر لوگ جو ہیں وہ اسی راستے پر چل رہے ہیں جو میں نے ابھی، اس کو اچھی طرح سے شناخت کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ میں نے عرض کیا تھا دو طرح کے اس میں راستے بنتے ہیں، دو طرح کے سیگمنٹس بنتے ہیں، دو طرح کے ماڈیولز ہیں اس کے اندر۔ ایک یہ ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو اس نظریے کا ہی انکار کرتے ہیں، جن کے بارے میں یہاں پر اللہ تعالیٰ ذکر فرماتا ہے کہ سورہ مبارکہ بقرہ آیہ مبارکہ نمبر 6 میں کہ ان الذین کفروا، وہ لوگ جو اس نظریے کا ہی انکار کر دیتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، وہ اس نظریے کو ہی پورا غلط کہتے ہیں، کہتے کہ اس قسم کی کوئی چیز نہیں، وہ انکار اس الحمدللہ رب العالمین کے نظریے کا انکار کرتے ہیں اس چیز کے لیے۔ تو وہ لوگ جو ہیں سواء علیہم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ چونکہ وہ پورے اس نظام کی یعنی
اس کو اون ہی نہیں کرتے. سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. وہ لوگ آپ ان کو ڈرائیں یا آپ ان کو نہ ڈرائیں، آپ ان کو جہنم کے عذاب سے ڈرانے کی کوشش کریں یا نہ کریں، وہ تو اس کو مانتے ہی نہیں نظام کو اس چیز کے لیے. وہ کہتے ہیں ھذا اساطیر الاولین، یہ ایسے قصے کہانیاں جو بنا لیے گئے. تو جیسا کہ سورہ ملک میں بھی یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس وقت وہ ان سے کہا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ ہاں بھلا قد جاءنا نذیر، ہاں آئے تھے ہمارے پاس، فکذبنا، ہم ان کا مذاق اڑاتے تھے آگے سے. تو اللہ تعالیٰ ایک گروہ یہ ہے. اور عملی زندگی میں ان کا دستور عمل کیا ہے؟ جو نفس کی خواہشات تقاضا کرتی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں بیان فرمایا، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ. اب جو نفس کی خواہشات تقاضا کرتی ہیں، اللہ کے دی ہوئی نعمتوں کو اپنے نفس کی خواہشات کے تقاضے کے مطابق استعمال کرتے ہیں. جوانی اپنی مرضی سے بسر کرتے ہیں، اپنی مرضی سے اللہ کے اختیار کو، اس دیے ہوئے اختیار کو استعمال کرتے ہیں. مال اپنی مرضی سے کماتے ہیں، مال اپنی مرضی سے خرچ کرتے ہیں، اور اس چیز کے بارے میں کوئی ملامت بھی ان کا محسوس نہیں کرتے، انہیں کوئی شرمندگی بھی اس مسئلے پر نہیں کہ وہ یہ کام کرے. یہ لوگ ہیں. دوسرا گروہ وہ ہے کہ جو یعنی زباناً کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. یہ لوگ نظریے کو بارے میں زبانی اقرار کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں کہ وہ اس نظریے کو ٹھیک سمجھتے ہیں، لیکن جو قلبی طور پہ ان کا یقین نہیں، فی قلوبہم مرض. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے دلوں میں شک کی بیماری ہے، اور چونکہ وہ آخرت کے مفاد کا یقین نہیں رکھتے، آخرت کے نقصان کا ان کو اس پہ شک ہے، تو دنیا کے مفاد کا یقین بہرحال آئے گا اس جگہ پہ. دنیا کے نقصان کا یقین اس کے نتیجے میں دنیا کی محبت میں مبتلا ہے. یہ ان کے پاس پرابلم ہے. اور عمل کی منزل میں کیا کرتے ہیں؟ جو نفس کی خواہشات تقاضا کرتی ہیں وہ اس کو ہی قبول کرتے ہیں. یہ یہاں تک کل میں نے بات آپ کی خدمت میں عرض کی تھی. آج اس میں ایک اور درمیانی راستہ ہے اصل میں، جو وہ اس کی بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں. ورنہ اکثریت جو ہے وہ صاحبان انعام کے راستے پر نہیں چل رہی. یہ مطلب میرا قول نہیں، نہ میرا تجزیہ و تحلیل ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے کلام میں باتیں جو ہے نا بعض کنکلوژن دی ہے. ان میں سے ایک یہ ہے کہ میرے شکر گزار بندے جو ہیں وہ ہر دور میں کم ہوتے ہیں. ہر دور کے اندر ایسا نہیں کہ آج مسئلہ پیش آ، ہاں آج ذرا اس کی سنگینی زیادہ ہو گئی ہے. آج کے دور میں سنگینی زیادہ ہے. آج کے دور میں شکر گزار بندے جو ہیں وہ کمپیریٹیولی پرسنٹیج کے لحاظ سے بہت کم ہے. آپ نے اسی واسطے سورہ واقعہ کو اگر آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ وہ جو وہاں ذکر کیا گیا کہ یعنی والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم ثلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین. لیکن جو اصحاب یمین ہیں ان کے ذکر میں کہا گیا کہ ثلۃ من الاولین وثلۃ من الاخرین. اللہ کا شکر گزار بندے ہمیشہ کم ہوتے ہیں. اور حضرت فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے اولیاء کرام ہیں وہ اکثر گمنام ہوتے ہیں. اکثر وہ لوگ گمنام ہوتے ہیں، وہ دنیا میں آتے ہیں، زندگی بسر کرتے ہیں اور خاموشی سے چلے جاتے ہیں. اور فرمائے بعض اللہ تعالیٰ کے اولیاء ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو آتے ہیں، زندگی بسر کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں اس منصب پہ فائز ہوتے ہیں، انہیں خود بھی نہیں پتہ ہوتا کہ وہ اس منصب پر فائز ہیں، اور اسی طرح سے گزر جاتے ہیں دنیا سے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام علیہ نبینا کے بارے میں بڑا مشہور و معروف قصہ، انہوں نے خود سوال کیا کہ پروردگارا جنت میں میرا ہم نشین کون ہوگا، کس کو تو نے میرا ہمسایہ بنایا ہے؟ تو ان کو کہا گیا کہ جاؤ تمہاری امت میں ایک شخص ہے فلاں آدمی، جاؤ اس کے پاس. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک لمبی چونکہ داستان ہے اس کی طرف نہیں جاتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس سے ملے جا کے تو ایک سادہ آدمی تھا. اس کا کمال کیا تھا؟ یعنی واجبات ادا کرنا،
اور محرمات سے پرہیز کرنا، سادہ آدمی تھا، لیکن ایک اس کے پاس ماں کی خدمت کرتا تھا، اسے خود بھی نہیں پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا یہ مقام ہے۔ دور حاضر میں یہ صورتحال زیادہ خراب ہو گئی ہوئی ہے، بس اس میں یہ ایک راستہ میں نے عرض کیا کہ جس پر آج میں آپ کے چند جملے عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ ایک راستہ اور ہے جو کہ ان اللہ یحب التوابین، توابین کا راستہ ہے۔ ایک وہ لوگ ہیں جو کہ میں اس سے پہلے توابین پر بات کرنے سے پہلے میں یہ عرض کروں کہ حضرت فرماتے ہیں کہ میں اپنی امت، میری امت جو ہے نا، ان کو اللہ حضرت نے مختلف گروہوں میں تقسیم کیا۔ فرماتے ہیں میری امت کے کچھ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں اور وہ یعنی اس پر استقامت کے ساتھ سفر کرتے ہیں، میں ان کے بارے میں بھی پریشان نہیں ہوں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو ضائع نہیں کیا کرتا۔ دوسرا گروہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں اور اس پر کوئی شرمندگی محسوس نہیں کرتے، وہ اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں، اور میں ان کے بارے میں بھی پریشان نہیں ہوں، اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دشمنوں کو نہیں چھوڑے گا، ان کو ضرور پکڑے گا اور ضرور سزا دے گا۔ فرمایا میں اپنی امت کے تیسرے گروہ کے بارے میں پریشان ہوں، صبح حالت ایمان میں ہوتے ہیں، بعد میں غائب ہو جاتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، کبھی نفس کی خواہشات غالب آ جاتی ہیں، کبھی ایمان غالب آ جاتا ہے، تو مگر ان کا یہ کون لوگ ہیں؟ نظریے کو بھی مانتے ہیں اور عملی زندگی میں اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن ایمان کمزور ہے۔ اس کمزوری کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، کبھی ایمان غالب آتا ہے تو جو راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ادھر جاتے ہیں، اور کبھی جو ہے وہ نفس کی خواہشات غالب آتی ہیں تو وہ اس راستے پر چلے جاتے ہیں جو نفس کی خواہشات تقاضا کرتے ہیں۔ لیکن ان کے اندر یہ جو توابین ہیں ان میں اور جو ظالمین ہیں ان میں ایک فرق ہے۔ جو توابین ہیں وہ جب نفس کی خواہشات غالب آ جاتی ہیں تو وہ اس کے بعد جب وہ عمل بعد میں ندامت محسوس کرتے ہیں اپنے طرز عمل پہ کہ یہ غلطی ہو گئی ہے، اور اس کی اصلاح کرنے کی کوشش، ندامت بھی محسوس کرتے ہیں اور اصلاح کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ یہ لوگ ہیں، یہ توابین ہیں، یہ نفس کی خواہشات کی پیروی کر کے اپنے نفس پہ ظلم کرتے ہیں، لیکن بعد میں نادم ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں غلطی ہوگی پروردگار آئیے، اور فرماتے مولا فرماتے ہیں ندامت دلیل توبہ ہے، تو وہ اس کے بعد اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اگر واجب ترک ہو جائے اس کی قضا بجا لانے کی کوشش کرتے ہیں، محرمات کا ارتکاب ہو اس کے لیے توبہ کرنے کی کوشش، پلٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ لوگ ہیں جو غلطی کرتے ہیں۔ ان میں توابین میں اور ظالمین میں بھی ایک چیز قدر مشترک ہے، وہ ہے کہ جو توابین ہیں ان پر بھی کبھی نفس غالب آ جاتا ہے اور یہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے کو چھوڑ کے نفس کی خواہشات کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ ظالمین بھی یہی کرتے ہیں کہ وہ نفس کی خواہشات یعنی جب کوئی چیز سامنے آتی ہے دنیا کے چمک دمک تو وہ جو نفس تقاضا کرتا ہے اللہ کے بتائے ہوئے راستے کو چھوڑتے ہیں اور نفس کے تقاضے پہ چل پڑتے ہیں۔ لیکن ایک ان کے درمیان فرق عمل کے بعد توابین جو ہیں اپنے طرز عمل پر نادم ہوتے ہیں کہ غلطی ہو گئی ہے اور اس کا مداوع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی واسطے توابین کہلاتے ہیں۔ ظالمین جو ہیں وہ نفس کی خواہشات پر عمل کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ اپنے طرز عمل پر کوئی ندامت محسوس نہیں کرتے، اس کا مداوع کرنے کی کوشش نہیں، اس کا جبران کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ یہ ظالمین ہیں، دو علیحدہ علیحدہ یہ راستے۔ یہ لوگ جو ہیں جو توابین ہیں یہ صاحبان انعام کے راستے پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کا الحمدللہ رب العالمین کے نظریے پر اعتقاد ہے لیکن کمزور ہے، ایمان کمزور ہے، بنیادی طور پہ خرابی جو ہے وہ یہ ایمان کی کمزوری ہے۔
لیکن اس کے جو ہے ایمان بہرحال کچھ نہ اس کا حصہ تو ہے ان کے پاس، تو اس کے نتیجے میں جب نفس کی خواہشات غالب آ جاتی ہیں وہ حرکت غلط کر بھی بیٹھتے ہیں، مگر اس کے بعد ندامت محسوس کرتے ہیں اور اس کی اصلاح کا اللہ کے راستہ کی طرف پلٹنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی تفصیلات امیر المومنین نے ساری بتائی ہیں کہ صرف زبان سے یہ کلمہ ادا کر لینے سے استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ اس سے مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ امام نے پوری تفصیل سے بتایا کہ توبہ کیسے کی جاتی ہے۔ تو یہ لوگ جو ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ یعنی فرماتا ہے کہ ان اللہ یحب التوابین، یہ ایک راستہ ہے توبہ کا راستہ جو ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے باپ آدم کو اور ان کی نسل کو عطا کیا، کہ ان کو یہ ایک لیوریج دیا کہ آپ اس چیز کو آپ کے پاس یہ ایک یعنی ہم آپ کو یہ ایک نعمت دے رہے ہیں توبہ کی، اور یہ توبہ کرنے والے لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں تعریف کی ہے، ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، اور فرمایا کہ اگر یعنی میرے گناہگار بندوں کو خبر ہو جائے کہ میں وہ اپنے بندے کی توبہ کا کتنی شدت کے ساتھ انتظار کرتا ہوں کہ وہ میری طرف پلٹیں گے، تو وہ میری ملاقات کے شوق میں مر جائیں۔ یہ جو ہے یعنی جو اگر سورہ نوح کی اگر بحث یاد ہو تو آپ کو میں نے وہاں پوری تفصیل کے ساتھ کہ یعنی اگر کوئی انسان جو ہے طلب مغفرت کرتا ہے وَإِن جَاءُوكَ، اور جب دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے حبیب اگر یہ اپنے طرز عمل پر نادم ہو جائیں اور خود بھی طلب مغفرت کرے وَإِن جَاءُوكَ، اور تیری بارگاہ میں بھی آئیں اور آپ سے بھی آ کے سوال کرے، یہ جو زیارت کا عنوان ہے یہ یہاں سے نکلا ہے کہ اگر وہ آپ کے محضر میں آئیں، آپ کی بارگاہ میں آئیں اور آپ سے بھی درخواست کریں اور آپ بھی ان کی سفارش کریں، تو آپ اللہ تعالیٰ کو تواب و رحیم پروردگار پائیں گے۔ وہ ایک تواب و رحیم پروردگار ہے۔ تو یہ ایک راستہ ہے درمیان میں کہ اگر ضروری نہیں کہ انسان جو ہے وہ اس میں یعنی درجہ اول کے لوگوں میں جو ہے جس میں سے یہ، لیکن ایک راستہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے۔ یہ لوگ بھی جو ہیں یہ اسی صاحبان انعام کے گروہ کے دو ذیل میں لوگ چلتے ہیں، ان میں سے ایک۔ ہاں البتہ وہ دوسرا گروہ جو ہے جو جیسے ظالمین کہا جاتا ہے، وہ لوگ جو ہیں وہ یعنی دوسرا گروہ ہے اس میں۔ اب اس کے اوپر ہم آگے تفصیل کے ساتھ نکلیں گے آگے کی طرف، تاکہ اس کی عملی مثالیں تلاش کریں اس چیز کے لیے۔ یہ جو مغضوب ہیں اور یہ جو ضال ہیں یا یہ جو توابین ہیں ان کو دیکھیں جا کے، تاکہ انسان اصل مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو پلیس کر سکیں ہم کہاں کھڑے ہیں۔ پھر اس کے بعد یعنی جب ہمیں معیار سمجھ آ جائے، ہم اپنی شناخت کر لیں، تو پھر ہمارے امام علیہ السلام نے نصیحت فرمائی کہ جب معیار شناخت کرو سب سے پہلا مرحلہ، دوسرے مرحلے میں معیار شناخت کرنے کے بعد محاسبہ کرو، یعنی خود اپنی ذات کا، قرآن کریم کے آئینے میں اپنے کردار کو دیکھو ہم کہاں کھڑے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے اندر جو چیز پائی جاتی ہے کہ تمہارا کردار اس میں صفات حسنہ ہیں، صاحبان انعام کے کردار کی جھلک موجود، اللہ کا شکر کرو، پروردگار اس پہ ثابت قدم رہنے کی توفیق دے، اور جو آگے کمال کی منازل ہیں ان کی طرف رہنمائی بھی فرما، اس کے لیے توفیق بھی دے اپنی بارگاہ سے۔ اور اگر وہ صفات رذیلہ جو مغضوب اور ضال کے کردار میں ہیں وہ انسان دیکھے کہ وہ تو میرے اندر بھی پائی جاتی ہیں، تو حضرت فرماتے فوری طور پر انسان کو چاہیے کہ وہ متوجہ ہو، توبہ کرے اور اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرے اور اللہ سے دعا کرے کہ پروردگارہ جو کچھ ہو گیا وہ درگزر فرما اس سے، اور مجھے آئندہ اپنے راستے پہ چلنے کی توفیق دے اس چیز کے لیے۔ یہ ایک چونکہ راستہ درمیان میں موجود ہے، اور یہ جو لوگ ہیں صاحبان انعام، کچھ تو لوگ ہیں جو اس منزل پر ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا کہ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین،
لیکن ایک یہ لوگ بھی ہیں جو ایک بڑا ہجوم ہے، بہت بڑی تعداد میں یہ لوگ ہیں جو کہ توابین ہیں، اور وہ لوگ بھی اس کے، لیکن چونکہ بنیادی طور پہ ان کا نظریہ جو ہے وہ ٹھیک ہے، نظریہ ان کا غلط نہیں ہو، الحمدللہ رب العالمین کے نظریے کو بھی ٹھیک سمجھتے ہیں، اور اس کو بھی ٹھیک سمجھتے ہیں کہ ہمیں وہ راستہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا اس پر چلنا چاہیے۔ لیکن جب عمل کے میدان میں اترتے ہیں تو ایمان کے ضعف کی وجہ سے عمل کی جو تفصیلات ہیں، نماز فجر پڑھی نہیں جاتی، نگاہیں کنٹرول ہی نہیں ہوتی، لیکن یہ وہ جو احساس ہے اس کی بنیاد پر اپنے طرز عمل پر ندامت ضرور محسوس کرتے ہیں۔ یہ لوگ جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بشرطے کہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش نہیں کرے، یہ چیز جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بہت بصراحت کہا کہ مجھے دھوکہ دینے کی کوشش نہیں کرو۔ بالکل جب توبہ کرنی ہے تو پھر یعنی سب سے پہلے کیا چیز ہے، انسان اپنے اندر اس طرز عمل پہ، یعنی فرمایا نا کہ یہ طریقہ کار کیا ہے، اس طرز عمل پر ندامت محسوس کرو، اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرو، اور پھر سفارش والا مسئلہ آتا ہے۔ یہ جو میں نے عرض کیا تھا نا کہ یہ شفاعت جو ہے یہ اصل میں مغفرت کا ایک ماڈیول ہے، طلب مغفرت کا، یہ ایک میگا پروجیکٹ ہے، اس کے اندر شفاعت کا ایک چھوٹا ماڈیول ہے کہ پھر اگر انسان جو ہے وہ اس چیز کے لیے یعنی اپنے طرز عمل پر نادم ہو جائے، اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرے، اور پھر اس کے بعد وہ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ آپ کے پاس آئیں، چاہے حضرت کی حیات مبارکہ میں، اور یا جیسے لوگ تشریف لے جاتے ہیں، مکہ جاتے ہیں، مدینہ جاتے ہیں، مدینہ پہنچ کے، یا سید الشہداء کی زیارت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں مظاہرین کرام جو ہیں، تو وہاں جا کے یہ اصل میں یہ زیارت کا جو عنوان ہے، یا جو یہ ان جاؤ کا، اگر وہ تیرے پاس آئے، نادم ہو جائیں اور پھر وہ آپ کے پاس آئیں، خود بھی طلب مغفرت کریں، پھر آپ کے پاس آئیں اور آپ بھی ان کی سفارش کریں، تو آپ اللہ تعالیٰ کو تواب و رحیم پروردگار پائیں گے۔ تو عزیزان، یہ معیار جو ہے اس کو میں نے آپ کی خدمت میں اجمالی طور پہ عرض کیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے فرامین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ توان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ الکریم، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطاہرین۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرات محترم، سورہ مبارکہ الحمد کے مطالب میں ہم بات کر رہے تھے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ الحمد میں انسان سازی کا پروگرام جو ہے اسے خلاصے کی شکل میں بیان فرمایا۔ یہ پروگرام 3 مراحل پر مشتمل ہے۔ پہلے مرحلے میں انسان کی شناخت کو ٹھیک کیا جائے یا خود اپنی شناخت کو ٹھیک کرے، طریقہ کار میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، اور وہ مرحلہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، یہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین جو ہے، یہ 3 مراحل پر مشتمل جو چیز ہے، یہ در حقیقت رب العالمین کی تشریح ہے کہ جی عالمین کی ربوبیت کیسے کی جاتی ہے۔
اگر کوئی آدمی تفصیل کے ساتھ بات کو سمجھنا چاہتا ہے تو پھر اس کو قرآن کریم میں اترنا چاہیے، اس وادی میں، اور اتر کے جہاں جہاں پر بھی شان رحمانیت کا ذکر کیا گیا ہے اس کو تفصیل کے ساتھ سمجھے، اور اسی طرح سے شان رحیمیت کا جہاں جہاں ذکر کیا گیا ہے، اور اسی طرح سے یعنی روز جزا و سزا کے حوالے سے جہاں جہاں پر جو تفصیلات سے بات کی گئی ہے اس چیز کو تفصیل کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرے، اور اس ضمن میں جو مالکی یوم الدین کے حوالے سے اس نظام کی جو تفصیلات ہیں، معاد کے حوالے سے جو کتب آئی ہیں مختلف، یعنی جو لوگوں نے لکھی ہیں، آغا ناصر مکارم شیرازی کی بھی ان کی کتاب بھی اردو میں ترجمہ ہو چکی ہے، اور اسی طرح سے آغا محسن کراتی کی کتاب بھی اردو میں ترجمہ ہو چکی ہے۔ آغا دستغیب شہید کی جو یعنی اس موضوع پر یعنی تحریریں ہیں یا ان کی تالیفات ہیں وہ بھی بڑی قابل قدر ہیں، اور سب سے جو مؤثر ذریعہ ہے یعنی مؤثر جو ریفرنس ہے وہ ہے آیت اللہ محمد حسین حسینی تہرانی کی کتاب ہے معاد، جو ہے وہ اس وقت یعنی فارسی میں موجود ہے، 10 جلدوں پہ مشتمل ہے۔ اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ یہ باتیں جو ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے۔ جو بھی برادر، جو بھی عزیز اس کو سمجھنا چاہتا ہے تفصیل کے ساتھ، پھر وہ ان کتب کا مطالعہ بھی کرے اور کسی اچھے استاد کے ساتھ رابطہ کرے تاکہ وہ تفصیل کے ساتھ، کیونکہ یہ وادی جو ہے بڑی خطرناک ہے، اس میں اگر انسان ابتدائی مراحل میں بغیر استاد کے اترے گا تو اس کے اشتباہ کے امکانات بہت زیادہ ہیں، وہ یعنی اس کے گمراہ ہونے کے امکانات بہت زیادہ ہیں۔ تو اس لیے ابتدائی طور پہ کسی استاد کے مدد سے اس وادی میں اترا جائے، اور پھر جب انسان جو ہے اس میں خود یعنی فہم پیدا ہو جائے یعنی اور صلاحیت آ جائے تو پھر اس کے بعد وہ بے شک وہ اس میں خود آگے سفر کر سکتا ہے۔ یہ دوسرا مرحلہ ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ بھی ایک پورا نظام ہے، پوری ایک تفصیل ہے کہ نعبد کیا چیز ہوتی ہے، ایاک نعبد کیا چیز ہے انسانی زندگی میں، یہ بیہیویئر کیسے وجود میں آتا ہے، نستعین کیا چیز ہے اور ایاک نستعین کیا چیز ہے۔ اور جو پھر اس میں بھی وہی مسئلہ ہے جو حضرت کا نے رہنمائی فرمائی کہ کسی استاد کو ساتھ پاس جاؤ، وہاں سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرو پراپرلی، ورنہ ایک اجمالی بات تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہے اس چیز کے لیے۔ یہ دوسرا مرحلہ ہے کہ انسان کے پریکٹیکل بیہیویئر کو ٹھیک کیا جائے اس چیز کے لیے۔ اور تیسری منزل ہے اہدنا الصراط المستقیم، یہ چیز جو ہے کہ انسان جو ہے اس کے پاس صرف ایک آرزو با، جو میں کہتا ہوں اسے یونی ڈائریکشنل کرنا ہے، اس سے مراد ہے کہ اس کے پاس صرف ایک آرزو باقی رہے، وہ ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنی ہے۔ اور یونی ڈائریکشنل ہونے کا پریکٹیکل بیہیویئر میں جو چیز ہے یعنی جو اس کے آرزو ہے وہ ایک ہو، اور پریکٹیکل بیہیویئر میں کانا المؤمن من کانا اخذہ للہ، ترکہ للہ، حبہ للہ، بغضہ للہ، اسے کہتے ہیں یونی ڈائریکشنل پریکٹیکل بیہیویئر کے اندر، کہ انسان یونی ڈائریکشنل ہو جائے، اس کا یعنی ہر چیز میں ہر عمل کا رخ جو ہے ظاہر و باطن اللہ کی طرف پھر جائے، تو اس کو کہتے ہیں۔ اور اس چیز کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے، چونکہ یہ اہمیت کا حامل مسئلہ ہے، اس کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرما دی ہے یہاں پہ، اور کہا کہ یہ صراط مستقیم جو ہے یہ کیا چیز ہے؟ صراط، میں بار بار عرض کر رہا ہوں، صراط الذین انعمت علیہم، یعنی اللہ تعالیٰ نے دو گروہ کر دیے کہ یعنی صاحبان انعام کا راستہ۔ ہم نے بھی اللہ سے کیا سوال کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم، صراط کا، ایسا صراط جو مستقیم ہے اس کا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو سمجھایا کہ وہ کن لوگوں کا راستہ ہے، یعنی صراط الذین انعمت علیہم، یہ ایک یعنی شناخت اور ایک طرز عمل ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ غیر المغضوب، اور ان کے جو غیر ہیں ان میں کچھ لوگ مغضوب ہیں اور کچھ ضال ہیں۔ ہماری گفتگو یہاں تک آ گئی تھی، اگر آپ کو گزشتہ کل کی گفتگو یاد ہو،
کہ میں نے عرض کیا تھا کہ صاحبان انعام کی تو سمجھ آ گئی ہے کہ ان کے پاس شناخت کیا ہے، الحمدللہ رب العالمین، اور ان کے پاس جو یعنی پریکٹیکل بیہیویئر کیا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، جس کی تشریحات جو ہیں وہ کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ کان اخذہ للہ و ترکہ للہ، حبہ للہ و بغضہ للہ، اور ان کے پاس صرف ایک آرزو ہے، اور وہ ہے کہ اہدنا، جو کچھ کر رہے ہیں یہ ہاتھ سے نہ چلا جائے، اور آگے جو کمال کی منازل ہیں ان کی طرف سوال ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اس کی طرف رہنمائی فرمائے اس چیز کے لیے۔ دوسرے جو مغضوب ہیں یا زال، ان کے دوسرا جو گروہ ہے ان کے بارے میں بات ہو رہی تھی، کیونکہ تاکہ ہم معیار کو شناخت، معیار حق بھی شناخت کریں اور معیار باطل بھی شناخت کریں، اس کے بعد اس معیار کی شناخت کے بعد خود اپنے کردار کا جائزہ لیں کہ ہمارا جو کردار ہے اس کی شباہت کس کے ساتھ ہے، صاحبان انعام کے صراط کے ساتھ ہے یا صاحب مغضوب اور زال ان کے غیر کے ساتھ ہے، اور پھر اگر اس کی شناخت کے بعد جو ہے وہ آگے کی طرف سفر کرنا ہے اس چیز کے لیے، کیونکہ قرآن کریم پڑھنے کی یا یاد کرنے کی کتاب نہیں، قرآن کریم عمل کرنے کی کتاب ہے، عمل کا تقاضا کرتی ہے۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ جو مغضوب ہیں یا ان کے جو غیر ہیں ان کے پاس کیا، ان کا کیا چیز، اس کو پھر دوبارہ سے میں، کیونکہ اگر نسل آدم کو، انسانی معاشروں کو، یا اس کے اندر جو مسلمان معاشرے ہیں یا غیر مسلم معاشرے ہیں، تو اس کے اندر اگر آپ تقابلی جائزہ کریں اس چیز کے لیے، ادیان آسمانی کے جو پیروکاران ہیں ان کا، تو اکثر لوگ جو ہیں وہ اسی راستے پر چل رہے ہیں جو میں نے ابھی، اس کو اچھی طرح سے شناخت کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ میں نے عرض کیا تھا دو طرح کے اس میں راستے بنتے ہیں، دو طرح کے سیگمنٹس بنتے ہیں، دو طرح کے ماڈیولز ہیں اس کے اندر۔ ایک یہ ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو اس نظریے کا ہی انکار کرتے ہیں، جن کے بارے میں یہاں پر اللہ تعالیٰ ذکر فرماتا ہے کہ سورہ مبارکہ بقرہ آیہ مبارکہ نمبر 6 میں کہ ان الذین کفروا، وہ لوگ جو اس نظریے کا ہی انکار کر دیتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، وہ اس نظریے کو ہی پورا غلط کہتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس قسم کی کوئی چیز نہیں، وہ انکار اس الحمدللہ رب العالمین کے نظریے کا انکار کرتے ہیں اس چیز کے لیے۔ تو وہ لوگ جو ہیں سواء علیہم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ چونکہ وہ پورے اس نظام کی یعنی اس کو اون ہی نہیں کرتے، سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، وہ لوگ آپ ان کو ڈرائیں یا آپ ان کو نہ ڈرائیں، آپ ان کو جہنم کے عذاب سے ڈرانے کی کوشش کریں یا نہ کریں، وہ تو اس کو مانتے نہیں، نظام کو، اس چیز کے لیے وہ کہتے ہیں ھذا اساطیر الاولین، یہ ایسے قصے کہانی ہیں جو بنا لیے گئے۔ تو جیسا کہ سورہ ملک میں بھی یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس وقت وہ ان سے کہا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ ہاں بلا قد جاءنا نذیر، ہاں آئے تھے ہمارے پاس، فکذبنا، ہم ان کا مذاق اڑاتے تھے آگے سے۔ تو اللہ تعالیٰ ایک گروہ یہ ہے، اور عملی زندگی میں ان کا دستور عمل کیا ہے، جو نفس کی خواہشات تقاضا کرتی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں بیان فرمایا، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اب جو نفس کی خواہشات تقاضا کرتی ہیں، اللہ کے دی ہوئی نعمتوں کو اپنے نفس کی خواہشات کے تقاضے کے مطابق استعمال کرتے ہیں، جوانی اپنی مرضی سے بسر کرتے ہیں، اپنی مرضی سے اللہ کے اختیار کو، اس دیے ہوئے اختیار کو استعمال کرتے ہیں، مال اپنی مرضی سے کماتے ہیں، مال اپنی مرضی سے خرچ کرتے ہیں، اور اس چیز کے بارے میں کوئی ملامت بھی ان کا محسوس نہیں کرتے، انہیں کوئی شرمندگی بھی اس مسئلے پر نہیں کہ وہ یہ کام کرے۔ یہ لوگ ہیں۔ دوسرا گروہ وہ ہے کہ جو یعنی زباناً کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہ لوگ نظریے کو بارے میں زبانی اقرار کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں کہ وہ اس نظریے کو ٹھیک سمجھتے ہیں، لیکن جو قلبی طور پہ ان کا یقین نہیں، فی قلوبہم مرض، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے دلوں میں شک کی بیماری ہے، اور چونکہ وہ آخرت کے مفاد کا یقین نہیں رکھتے، آخرت کے نقصان کا ان کو اس پہ شک ہے،
تو دنیا کے مفاد کا یقین بہرحال آئے گا اس جگہ پہ، دنیا کے نقصان کا یقین اس کے نتیجے میں دنیا کی محبت میں مبتلا ہے، یہ ان کے پاس پرابلم ہے۔ اور عمل کی منزل میں کیا کرتے ہیں؟ جو نفس کی خواہشات تقاضا کرتی ہیں وہ اس کو ہی قبول کرتے ہیں۔ یہ یہاں تک کل میں نے بات آپ کی خدمت میں عرض کی تھی۔ آج اس میں ایک اور درمیانی راستہ ہے اصل میں، جو وہ اس کی بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں، ورنہ اکثریت جو ہے وہ صاحبان انعام کے راستے پر نہیں چل رہی۔ یہ مطلب میرا قول نہیں، نہ میرا تجزیہ و تحلیل ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے کلام میں باتیں جو ہے نا بعض کنکلوژن دی ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ میرے شکر گزار بندے جو ہیں وہ ہر دور میں کم ہوتے ہیں۔ ہر دور کے اندر ایسا نہیں کہ آج مسئلہ پیش آ، ہاں آج ذرا اس کی سنگینی زیادہ ہو گئی ہے، آج کے دور میں سنگینی زیادہ ہے۔ آج کے دور میں شکر گزار بندے جو ہیں وہ کمپیریٹیولی پرسنٹیج کے لحاظ سے بہت کم ہے۔ آپ نے اسی واسطے سورہ واقعہ کو اگر آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ وہ جو وہاں ذکر کیا گیا کہ یعنی والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم ثلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین، لیکن جو اصحاب یمین ہیں ان کے ذکر میں کہا گیا کہ ثلۃ من الاولین وثلۃ من الاخرین۔ اللہ کا شکر گزار بندے ہمیشہ کم ہوتے ہیں، اور حضرت فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے اولیاء کرام ہیں وہ اکثر گمنام ہوتے ہیں، اکثر وہ لوگ گمنام ہوتے ہیں، وہ دنیا میں آتے ہیں، زندگی بسر کرتے ہیں اور خاموشی سے چلے جاتے ہیں۔ اور فرمائے بعض اللہ تعالیٰ کے اولیاء ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو آتے ہیں، زندگی بسر کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں اس منصب پہ فائز ہوتے ہیں، انہیں خود بھی نہیں پتہ ہوتا کہ وہ اس منصب پر فائز ہیں، اور اسی طرح سے گزر جاتے ہیں دنیا سے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام علی نبینا کے بارے میں بڑا مشہور و معروف قصہ، انہوں نے خود سوال کیا کہ پروردگارا جنت میں میرا ہم نشیں کون ہوگا، کس کو تو نے میرا ہمسایہ بنایا ہے؟ تو ان کو کہا گیا کہ جاؤ تمہاری امت میں ایک شخص ہے فلاں، جاؤ اس کے پاس۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک لمبی چونکہ داستان ہے اس کی طرف نہیں جاتے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس سے ملے جا کے تو ایک سادہ آدمی تھا، اس کا کمال کیا تھا؟ یعنی واجبات ادا کرنا اور محرمات سے پرہیز کرنا، سادہ آدمی تھا، لیکن ایک اس کے پاس ماں کی خدمت کرتا تھا۔ اسے خود بھی نہیں پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا یہ مقام ہے۔ دور حاضر میں یہ صورتحال زیادہ خراب ہو گئی ہوئی ہے۔ بس اس میں یہ ایک راستہ میں نے عرض کیا کہ جس پر آج میں آپ کے چند جملے عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ ایک راستہ اور ہے جو کہ ان اللہ یحب التوابین، توابین کا راستہ ہے۔ ایک وہ لوگ ہیں جو کہ میں اس سے پہلے توابین پر بات کرنے سے پہلے میں یہ عرض کروں کہ حضرت فرماتے ہیں کہ میں اپنی امت، میری امت جو ہے نا، ان کو اللہ حضرت نے مختلف گروہوں میں تقسیم کیا۔ فرماتے ہیں میری امت کے کچھ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں اور وہ یعنی اس پر استقامت کے ساتھ سفر کرتے ہیں، میں ان کے بارے میں بھی پریشان نہیں ہوں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو ضائع نہیں کیا کرتا۔ دوسرا گروہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں اور اس پر کوئی شرمندگی محسوس نہیں کرتے، وہ اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں، اور میں ان کے بارے میں بھی پریشان نہیں، اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دشمنوں کو نہیں چھوڑے گا، ان کو ضرور پکڑے گا اور ضرور سزا دے گا۔ فرمایا میں اپنی امت کے تیسرے گروہ کے بارے میں پریشان ہوں، صبح حالت ایمان میں ہوتے ہیں، بعد میں غائب ہو جاتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، کبھی نفس کی خواہشات غالب آ جاتی ہیں، کبھی ایمان غالب آ جاتا ہے۔ تو مگر ان کا یہ کون لوگ ہیں؟ نظریے کو بھی مانتے ہیں اور عملی زندگی میں اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن ایمان کمزور ہے۔ اس کمزوری کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، کبھی
ایمان غالب آتا ہے تو جو راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ادھر جاتے ہیں، اور کبھی جو ہے وہ نفس کی خواہشات غالب آتی ہیں تو وہ اس راستے پر چلے جاتے ہیں جو نفس کی خواہشات تقاضا کرتے ہیں۔ لیکن ان کے اندر یہ جو توابین ہیں ان میں اور جو ظالمین ہیں ان میں ایک فرق ہے۔ جو توابین ہیں وہ جب نفس کی خواہشات غالب آ جاتی ہیں تو وہ اس کے بعد جب وہ عمل بعد میں ندامت محسوس کرتے ہیں اپنے طرز عمل پہ کہ یہ غلطی ہو گئی ہے، اور اس کی اصلاح کرنے کی کوشش، ندامت بھی محسوس کرتے ہیں اور اصلاح کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ یہ لوگ ہیں، یہ توابین ہیں، یہ نفس کی خواہشات کی پیروی کر کے اپنے نفس پہ ظلم کرتے ہیں، لیکن بعد میں نادم ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں غلطی ہوگی پروردگار آئیے، اور فرماتے مولا فرماتے ندامت دلیل توبہ ہے، تو وہ اس کے بعد اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر واجب ترک ہو جائے اس کی قضا بجا لانے کی کوشش کرتے ہیں، محرمات کا ارتکاب ہو اس کے لیے توبہ کرنے کی کوشش، پلٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ لوگ ہیں جو غلطی کرتے ہیں۔ ان میں توابین میں اور ظالمین میں بھی ایک چیز قدر مشترک ہے، وہ ہے کہ جو توابین ہیں ان پر بھی کبھی نفس غالب آ جاتا ہے اور یہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے کو چھوڑ کے نفس کی خواہشات کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ ظالمین بھی یہی کرتے ہیں کہ وہ نفس کی خواہشات یعنی جب کوئی چیز سامنے آتی ہے دنیا کے چمک دمک تو وہ جو نفس تقاضا کرتا ہے اللہ کے بتائے ہوئے راستے کو چھوڑتے ہیں اور نفس کے تقاضے پہ چل پڑتے ہیں۔ لیکن ایک ان کے درمیان فرق عمل کے بعد توابین جو ہیں اپنے طرز عمل پر نادم ہوتے ہیں کہ غلطی ہو گئی ہے اور اس کا مداوع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی واسطے توابین کہلاتے ہیں۔ ظالمین جو ہیں وہ نفس کی خواہشات پر عمل کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ اپنے طرز عمل پر کوئی ندامت محسوس نہیں کرتے، اس کا مداوع کرنے کی کوشش نہیں، اس کا جبران کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ یہ ظالمین ہیں، دو علیحدہ علیحدہ یہ راستے۔ یہ لوگ جو ہیں جو توابین ہیں یہ صاحبان انعام کے راستے پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کا الحمدللہ رب العالمین کے نظریے پر اعتقاد ہے لیکن کمزور ہے، ایمان کمزور ہے بنیادی طور پہ۔ خرابی جو ہے وہ یہ ایمان کی کمزوری ہے، لیکن اس کے جو ہے ایمان بہرحال کچھ نہ اس کا حصہ تو ہے ان کے پاس، تو اس کے نتیجے میں جب نفس کی خواہشات غالب آ جاتی ہیں وہ حرکت غلط کر بھی بیٹھتے ہیں مگر اس کے بعد ندامت محسوس کرتے ہیں اور اس کی اصلاح کا اللہ کے راستہ کی طرف پلٹنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی تفصیلات امیر المومنین نے ساری بتائی ہیں کہ صرف زبان سے یہ کلمہ ادا کر لینے سے استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ اس سے مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ امام نے پوری تفصیل سے بتایا کہ توبہ کیسے کی جاتی ہے۔ تو یہ لوگ جو ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ یعنی فرماتا ہے کہ ان اللہ یحب التوابین، یہ ایک راستہ ہے توبہ کا راستہ جو ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے باپ آدم کو اور ان کی نسل کو عطا کیا، کہ ان کو یہ ایک لیوریج دیا کہ آپ اس چیز کو آپ کے پاس یہ ایک یعنی ہم آپ کو یہ ایک نعمت دے رہے ہیں توبہ کی، اور یہ توبہ کرنے والے لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں تعریف کی ہے۔ ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، اور فرمایا کہ اگر یعنی میرے گناہگار بندوں کو خبر ہو جائے کہ میں وہ اپنے بندے کی توبہ کا کتنی شدت کے ساتھ انتظار کرتا ہوں کہ وہ میری طرف پلٹیں گے تو وہ میری ملاقات کے شوق میں مر جائیں۔ یہ جو ہے یعنی جو اگر سورہ نوح کی اگر بحث یاد ہو تو آپ کو میں نے وہاں پوری تفصیل کے ساتھ کہ یعنی اگر کوئی انسان جو ہے طلب مغفرت کرتا ہے وَإِن جَاءُوكَ، اور جب دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے حبیب اگر یہ اپنے طرز عمل پر نادم ہو جائیں اور خود بھی طلب مغفرت کرے وَإِن جَاءُوكَ، اور تیری بارگاہ میں بھی آئیں اور آپ سے بھی آ کے سوال کرے۔ یہ جو زیارت کا عنوان ہے یہ یہاں سے نکلا ہے
کہ اگر وہ آپ کے محضر میں آئیں، آپ کی بارگاہ میں آئیں اور آپ سے بھی درخواست کریں اور آپ بھی ان کی سفارش کریں تو آپ اللہ تعالیٰ کو تواب و رحیم پروردگار پائیں گے۔ وہ ایک تواب و رحیم پروردگار ہے۔ تو یہ ایک راستہ ہے درمیان میں کہ اگر ضروری نہیں کہ انسان جو ہے وہ اس میں یعنی درجہ اول کے لوگوں میں جو ہے جس میں سے یہ، لیکن ایک راستہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے۔ یہ لوگ بھی جو ہیں یہ اسی صاحبان انعام کے گروہ کے جو ذیل میں لوگ چلتے ہیں ان میں سے ایک۔ ہاں البتہ وہ دوسرا گروہ جو ہے جو جیسے ظالمین کہا جاتا ہے، وہ لوگ جو ہیں وہ یعنی دوسرا گروہ ہے اس میں۔ اب اس کے اوپر ہم آگے تفصیل کے ساتھ نکلیں گے آگے کی طرف سے، تاکہ اس کی عملی مثالیں تلاش کریں اس چیز کے لیے۔ یہ جو مغضوب ہیں اور یہ جو ضال ہیں یا یہ جو توابین ہیں ان کو دیکھیں جا کے، تاکہ انسان اصل مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو پلیس کر سکیں ہم کہاں کھڑے ہیں۔ پھر اس کے بعد یعنی جب ہمیں معیار سمجھ آ جائے، ہم اپنی شناخت کر لیں، تو پھر ہمارے امام علیہ السلام نے نصیحت فرمائی کہ جب معیار شناخت کرو، سب سے پہلا مرحلہ، دوسرے مرحلے میں معیار شناخت کرنے کے بعد محاسبہ کرو، یعنی خود اپنی ذات کا، قرآن کریم کے آئینے میں اپنے کردار کو دیکھو ہم کہاں کھڑے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے اندر جو چیز پائی جاتی ہے کہ تمہارا کردار اس میں صفات حسنہ ہیں، صاحبان انعام کے کردار کی جھلک موجود، اللہ کا شکر کرو، پروردگار اس پہ ثابت قدم رہنے کی توفیق دیں، اور جو آگے کمال کی منازل ہیں ان کی طرف رہنمائی بھی فرما، اس کے لیے توفیق بھی دے اپنی بارگاہ سے۔ اور اگر وہ صفات رذیلہ جو مغضوب اور ضال کے کردار میں ہیں وہ انسان دیکھے کہ وہ تو میرے اندر بھی پائی جاتی ہیں، تو حضرت فرماتے فوری طور پر انسان کو چاہیے کہ وہ متوجہ ہو، توبہ کرے اور اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرے اور اللہ سے دعا کرے کہ پروردگارہ جو کچھ ہو گیا وہ تو درگزر فرما اس سے، اور مجھے آئندہ اپنے راستے پہ چلنے کی توفیق دے اس چیز کے لیے۔ یہ ایک چونکہ راستہ درمیان میں موجود ہے، اور یہ جو لوگ ہیں صاحبان انعام، کچھ تو لوگ ہیں جو اس منزل پر ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا کہ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ لیکن ایک یہ لوگ بھی ہیں جو ایک بڑا ہجوم ہے، بہت بڑی تعداد میں یہ لوگ ہیں جو کہ توابین ہیں، اور وہ لوگ بھی اس کے، لیکن چونکہ بنیادی طور پہ ان کا نظریہ جو ہے وہ ٹھیک ہے، نظریہ ان کا غلط نہیں، وہ الحمدللہ رب العالمین کے نظریے کو بھی ٹھیک سمجھتے ہیں، اور اس کو بھی ٹھیک سمجھتے ہیں کہ ہمیں وہ راستہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا اس پر چلنا چاہیے۔ لیکن جب عمل کے میدان میں اترتے ہیں تو ایمان کے ذوف کی وجہ سے عمل کی جو تفصیلات ہیں، نماز فجر پڑھی نہیں جاتی، نگاہیں کنٹرول ہی نہیں ہوتی، لیکن یہ وہ جو احساس ہے اس کی بنیاد پر اپنے طرز عمل پر ندامت ضرور محسوس کرتے ہیں۔ یہ لوگ جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بشرطے کہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش نہیں کرے۔ یہ چیز جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بہت بصراحت کہا کہ مجھے دھوکہ دینے کی کوشش نہیں کرو۔ بالکل جب توبہ کرنی ہے تو پھر یعنی سب سے پہلے کیا چیز ہے، انسان اپنے اندر اس طرز عمل پہ، یعنی فرمایا نا کہ یہ طریقہ کار کیا ہے، اس طرز عمل پر ندامت محسوس کرو، اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرو، اور پھر سفارش والا مسئلہ آتا ہے۔ یہ جو میں نے عرض کیا تھا نا کہ یہ شفاعت جو ہے یہ اصل میں مغفرت کا ایک ماڈیول ہے، طلب مغفرت کا، یہ ایک میگا پروجیکٹ ہے، اس کے اندر شفاعت کا ایک چھوٹا ماڈیول ہے کہ پھر اگر انسان جو ہے وہ اس چیز کے لیے یعنی اپنے طرز عمل پر نادم ہو جائے، اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرے، اور پھر اس کے بعد وہ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ آپ کے پاس آئیں، چاہے حضرت کی حیات مبارکہ میں اور یا
جیسے لوگ تشریف لے جاتے ہیں، مکہ جاتے ہیں، مدینہ جاتے ہیں، مدینہ پہنچ کے یا سید الشہداء کی زیارت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں مظاہرین کرام جو ہیں، تو وہاں جا کے یہ اصل میں یہ زیارت کا جو عنوان ہے، یا جو یہ ان جاؤ کا، اگر وہ تیرے پاس آئے نادم ہو جائیں اور پھر اب آپ کے پاس آئیں، خود بھی طلب مغفرت کریں، پھر آپ کے پاس آئیں اور آپ بھی ان کی سفارش کریں، تو آپ اللہ تعالیٰ کو تواب و رحیم پروردگار پائیں گے۔ تو عزیزان، یہ معیار جو ہے اس کو میں نے آپ کی خدمت میں اجمالی طور پہ عرض کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے فرامین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ شیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ الکریم، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطاہرین۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرات محترم، سورہ مبارکہ الحمد کے مطالب میں ہم بات کر رہے تھے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ الحمد میں انسان سازی کا پروگرام جو ہے اسے خلاصے کی شکل میں بیان فرمایا۔ یہ پروگرام 3 مراحل پر مشتمل ہے۔ پہلے مرحلے میں انسان کی شناخت کو ٹھیک کیا جائے یا خود اپنی شناخت کو ٹھیک کرے، طریقہ کار میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، اور وہ مرحلہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، یہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین جو ہے، یہ 3 مراحل پر مشتمل جو چیز ہے، یہ در حقیقت رب العالمین کی تشریح ہے کہ جی عالمین کی ربوبیت کیسے کی جاتی ہے۔ اگر کوئی آدمی تفصیل کے ساتھ بات کو سمجھنا چاہتا ہے تو پھر اس کو قرآن کریم میں اترنا چاہیے، اس وادی میں، اور اتر کے جہاں جہاں پر بھی شان رحمانیت کا ذکر کیا گیا ہے اس کو تفصیل کے ساتھ سمجھے، اور اسی طرح سے شان رحیمیت کا جہاں جہاں ذکر کیا گیا ہے، اور اسی طرح سے یعنی روز جزا و سزا کے حوالے سے جہاں جہاں پر جو تفصیلات سے بات کی گئی ہے اس چیز کو تفصیل کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرے، اور اس ضمن میں جو مالکی یوم الدین کے حوالے سے اس نظام کی جو تفصیلات ہیں، معاد کے حوالے سے جو کتب آئی ہیں مختلف، جو لوگوں نے لکھی ہیں، آغا ناصر مکارم شیرازی کی بھی ان کی کتاب بھی اردو میں ترجمہ ہو چکی ہے، اور اسی طرح سے آغا محسن کراتی کی کتاب بھی اردو میں ترجمہ ہو چکی ہے۔ آغا دستغیب شہید کی جو اس موضوع پر تحریریں ہیں یا ان کی تالیفات ہیں وہ بھی بڑی قابل قدر ہیں، اور سب سے جو مؤثر ذریعہ ہے مؤثر جو ریفرنس ہے وہ ہے آیت اللہ محمد حسین حسینی تہرانی کی کتاب ہے معاد جو ہے، وہ اس وقت فارسی میں موجود ہے، 10 جلدوں پہ مشتمل ہے۔ اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ یہ باتیں جو ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے۔ جو بھی برادر، جو بھی عزیز اس کو سمجھنا چاہتا ہے تفصیل کے ساتھ، پھر وہ ان کتب کا مطالعہ بھی کرے اور کسی اچھے استاد کے ساتھ رابطہ کرے تاکہ وہ تفصیل کے ساتھ، کیونکہ یہ وادی جو ہے بڑی خطرناک ہے، اس میں اگر انسان ابتدائی مراحل میں بغیر استاد کے اترے گا تو اس کے اشتباہ کے امکانات بہت زیادہ ہیں، وہ اس کے گمراہ ہونے کے امکانات بہت زیادہ ہیں۔
تو اس لیے ابتدائی طور پہ کسی استاد کے مدد سے اس وادی میں اترا جائے، اور پھر جب انسان جو ہے اس میں خود یعنی فہم پیدا ہو جائے یعنی اور صلاحیت آ جائے تو پھر اس کے بعد وہ بے شک وہ اس میں خود آگے سفر کر سکتا ہے۔ یہ دوسرا مرحلہ ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ بھی ایک پورا نظام ہے، پوری ایک تفصیل ہے کہ نعبد کیا چیز ہوتی ہے، ایاک نعبد کیا چیز ہے انسانی زندگی میں، یہ بیہیویئر کیسے وجود میں آتا ہے، نستعین کیا چیز ہے اور ایاک نستعین کیا چیز ہے۔ اور جو پھر اس میں بھی وہی مسئلہ ہے جو حضرت کا نے رہنمائی فرمائی کہ کسی استاد کو ساتھ پاس جاؤ، وہاں سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرو پراپرلی، ورنہ ایک اجمالی بات تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہے اس چیز کے لیے۔ یہ دوسرا مرحلہ ہے کہ انسان کے پریکٹیکل بیہیویئر کو ٹھیک کیا جائے اس چیز کے لیے۔ اور تیسری منزل ہے اہدنا الصراط المستقیم، یہ چیز جو ہے کہ انسان جو ہے اس کے پاس صرف ایک آرزو با، جو میں کہتا ہوں اسے یونی ڈائریکشنل کرنا ہے، اس سے مراد ہے کہ اس کے پاس صرف ایک آرزو باقی رہے، وہ ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنی ہے۔ اور یونی ڈائریکشنل ہونے کا پریکٹیکل بیہیویئر میں جو چیز ہے یعنی جو اس کے آرزو ہے وہ ایک ہو، اور پریکٹیکل بیہیویئر میں کان المؤمن من کان اخذہ للہ، ترکہ للہ، حبہ للہ، بغضہ للہ، اسے کہتے ہیں یونی ڈائریکشنل پریکٹیکل بیہیویئر کے اندر، کہ انسان یونی ڈائریکشنل ہو جائے، اس کا یعنی ہر چیز میں ہر عمل کا رخ جو ہے ظاہر و باطن اللہ کی طرف پھر جائے، تو اس کو کہتے ہیں۔ اور اس چیز کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے، چونکہ یہ اہمیت کا حامل مسئلہ ہے، اس کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرما دی ہے یہاں پہ، اور کہا کہ یہ صراط مستقیم جو ہے یہ کیا چیز ہے؟ صراط، میں بار بار عرض کر رہا ہوں، صراط الذین انعمت علیہم، یعنی اللہ تعالیٰ نے دو گروہ کر دیے کہ یعنی صاحبان انعام کا راستہ۔ ہم نے بھی اللہ سے کیا سوال کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم، صراط کا، صراط ایسا صراط جو مستقیم ہے اس کا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو سمجھایا کہ وہ کن لوگوں کا راستہ ہے، یعنی صراط الذین انعمت علیہم، یہ ایک راستہ یعنی شناخت اور ایک طرز عمل ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ غیر المغضوب، اور ان کے جو غیر ہیں ان میں کچھ لوگ مغضوب ہیں اور کچھ ضال ہیں۔ ہماری گفتگو یہاں تک آ گئی تھی، اگر آپ کو گزشتہ کل کی گفتگو یاد ہو، کہ میں نے عرض کیا تھا کہ صاحبان انعام کی تو سمجھ آ گئی ہے کہ ان کے پاس شناخت کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، اور ان کے پاس جو یعنی پریکٹیکل بیہیویئر کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، جو جس کی تشریحات جو ہیں وہ کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ کان اخذہ للہ و ترکہ للہ، حبہ للہ و بغضہ للہ، اور ان کے پاس صرف ایک آرزو ہے، اور وہ ہے کہ اہدنا، جو کچھ کر رہے ہیں یہ ہاتھ سے نہ چلا جائے، اور آگے جو کمال کی منازل ہیں ان کی طرف سوال ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اس کی طرف رہنمائی فرمائے اس چیز کے لیے۔ دوسرے جو مغضوب ہیں یا ضال، ان کے دوسرا جو گروہ ہے ان کے بارے میں بات ہو رہی تھی، کیونکہ تاکہ ہم معیار کو شناخت، معیار حق بھی شناخت کریں اور معیار باطل بھی شناخت کریں، اس کے بعد اس معیار کی شناخت کے بعد خود اپنے کردار کا جائزہ لیں کہ ہمارا جو کردار ہے اس کی شباہت کس کے ساتھ ہے، صاحبان انعام کے صراط کے ساتھ ہے یا صاحب مغضوب اور ضال ان کے غیر کے ساتھ ہے، اور پھر اگر اس کی شناخت کے بعد جو ہے وہ آگے کی طرف سفر کرنا ہے اس چیز کے لیے، کیونکہ قرآن کریم پڑھنے کی یا یاد کرنے کی کتاب نہیں، قرآن کریم عمل کرنے کی کتاب ہے، عمل کا تقاضا کر دیا۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ جو مغضوب ہیں یا ان کے جو غیر ہیں ان کے پاس کیا، ان کا کیا چیز، اس کو پھر دوبارہ سے میں، کیونکہ اگر نسل آدم کو، انسانی معاشروں کو، یا اس کے اندر جو مسلمان معاشرے ہیں یا غیر مسلم معاشرے ہیں، تو اس کے اندر اگر آپ تقابلی جائزہ کریں اس چیز کے لیے، ادیان آسمانی کے جو پیروکاران ہیں ان کا، تو اکثر لوگ جو ہیں وہ اسی راستے پر چل رہے ہیں جو میں نے ابھی، اس کو اچھی طرح سے شناخت کرنے کی ضرورت ہے۔
یہ میں نے عرض کیا تھا دو طرح کے اس میں راستے بنتے ہیں، دو طرح کے سیگمنٹس بنتے ہیں، دو طرح کے ماڈیولز ہیں اس کے اندر۔ ایک یہ ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو اس نظریے کا ہی انکار کرتے ہیں، جن کے بارے میں یہاں پر اللہ تعالیٰ ذکر فرماتا ہے کہ سورہ مبارکہ بقرہ آیہ مبارکہ نمبر 6 میں کہ ان الذین کفروا، وہ لوگ جو اس نظریے کا ہی انکار کر دیتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، وہ اس نظریے کو ہی پورا غلط کہتے ہیں، کہتے کہ اس قسم کی کوئی چیز نہیں، وہ انکار اس الحمدللہ رب العالمین کے نظریے کا انکار کرتے ہیں اس چیز کے لیے۔ تو وہ لوگ جو ہیں سواء علیہم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ چونکہ وہ پورے اس نظام کی یعنی اس کو اون ہی نہیں کرتے، سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، وہ لوگ آپ ان کو ڈرائیں یا آپ ان کو نہ ڈرائیں، آپ ان کو جہنم کے عذاب سے ڈرانے کی کوشش کریں یا نہ کریں، وہ تو اس کو مانتے ہی نہیں نظام کو، اس چیز کے لیے وہ کہتے ہیں ھذا اساطیر الاولین، یہ ایسے قصے کہانیاں جو بنا لیے گئے۔ تو جیسا کہ سورہ ملک میں بھی یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس وقت وہ ان سے کہا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ ہاں بھلا قد جاءنا نذیر، ہاں آئے تھے ہمارے پاس، فکذبنا، ہم ان کا مذاق اڑاتے تھے آگے سے۔ تو اللہ تعالیٰ ایک گروہ یہ ہے، اور عملی زندگی میں ان کا دستور عمل کیا ہے؟ جو نفس کی خواہشات تقاضا کرتی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں بیان فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اب جو نفس کی خواہشات تقاضا کرتی ہیں، اللہ کے دی ہوئی نعمتوں کو اپنے نفس کی خواہشات کے تقاضے کے مطابق استعمال کرتے ہیں، جوانی اپنی مرضی سے بسر کرتے ہیں، اپنی مرضی سے اللہ کے اختیار کو، اس دیے ہوئے اختیار کو استعمال کرتے ہیں، مال اپنی مرضی سے کماتے ہیں، مال اپنی مرضی سے خرچ کرتے ہیں، اور اس چیز کے بارے میں کوئی ملامت بھی ان کا محسوس نہیں کرتے، انہیں کوئی شرمندگی بھی اس مسئلے پر نہیں کہ وہ یہ کام کرے۔ یہ لوگ ہیں۔ دوسرا گروہ وہ ہے کہ جو یعنی زباناً کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہ لوگ نظریے کو بارے میں زبانی اقرار کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں کہ وہ اس نظریے کو ٹھیک سمجھتے ہیں، لیکن جو قلبی طور پہ ان کا یقین نہیں، فی قلوبہم مرض، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے دلوں میں شک کی بیماری ہے، اور چونکہ وہ آخرت کے مفاد کا یقین نہیں رکھتے، آخرت کے نقصان کا ان کو اس پہ شک ہے، تو دنیا کے مفاد کا یقین بہرحال آئے گا اس جگہ پہ، دنیا کے نقصان کا یقین، اس کے نتیجے میں دنیا کی محبت میں مبتلا ہے، یہ ان کے پاس پرابلم ہے۔ اور عمل کی منزل میں کیا کرتے ہیں؟ جو نفس کی خواہشات تقاضا کرتی ہیں وہ اس کو ہی قبول کرتے ہیں۔ یہ یہاں تک کل میں نے بات آپ کی خدمت میں عرض کی تھی۔ آج اس میں ایک اور درمیانی راستہ ہے اصل میں، جو وہ اس کی بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں، ورنہ اکثریت جو ہے وہ صاحبان انعام کے راستے پر نہیں چل رہی۔ یہ مطلب میرا قول نہیں، نہ میرا تجزیہ و تحلیل ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے کلام میں باتیں جو ہے نا بعض کنکلوژن دی ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ میرے شکر گزار بندے جو ہیں وہ ہر دور میں کم ہوتے ہیں، ہر دور کے اندر، ایسا نہیں کہ آج مسئلہ پیش آ، ہاں آج ذرا اس کی سنگینی زیادہ ہو گئی ہے، آج کے دور میں سنگینی زیادہ ہے، آج کے دور میں شکر گزار بندے جو ہیں وہ کمپیریٹیولی پرسنٹیج کے لحاظ سے بہت کم ہے۔ آپ نے اسی واسطے سورہ واقعہ کو اگر آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ وہ جو وہاں ذکر کیا گیا کہ یعنی والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم ثلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین، لیکن جو اصحاب یمین ہیں ان کے ذکر میں کہا گیا کہ ثلۃ من الاولین وثلۃ من الاخرین۔ اللہ کا شکر گزار بندے ہمیشہ کم ہوتے ہیں، اور حضرت فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے اولیاء کرام ہیں وہ اکثر گمنام ہوتے ہیں، اکثر وہ لوگ گمنام ہوتے ہیں، وہ دنیا میں آتے ہیں، زندگی بسر کرتے ہیں اور خاموشی سے چلے جاتے ہیں،
اور فرمائے بعض اللہ تعالیٰ کے اولیاء ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو آتے ہیں زندگی بسر کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں اس منصب پہ فائز ہوتے ہیں، انہیں خود بھی نہیں پتہ ہوتا کہ وہ اس منصب پر فائز ہیں، اور اسی طرح سے گزر جاتے ہیں دنیا سے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام علیہ نبینا کے بارے میں بڑا مشہور و معروف قصہ، انہوں نے خود سوال کیا کہ پروردگارا جنت میں میرا ہم نشین کون ہوگا، کس کو تو نے میرا ہمسایہ بنایا ہے؟ تو ان کو کہا گیا کہ جاؤ تمہاری امت میں ایک شخص ہے فلاں آدمی، جاؤ اس کے پاس۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک لمبی چونکہ داستان ہے اس کی طرف نہیں جاتے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس سے ملے جا کے تو ایک سادہ آدمی تھا، اس کا کمال کیا تھا؟ یعنی واجبات ادا کرنا اور محرمات سے پرہیز کرنا، سادہ آدمی تھا، لیکن ایک اس کے پاس ماں کی خدمت کرتا تھا، اسے خود بھی نہیں پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا یہ مقام ہے۔ دور حاضر میں یہ صورتحال زیادہ خراب ہو گئی ہوئی ہے، بس اس میں یہ ایک راستہ میں نے عرض کیا کہ جس پر آج میں آپ کے چند جملے عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ ایک راستہ اور ہے جو کہ ان اللہ یحب التوابین، توابین کا راستہ ہے۔ ایک وہ لوگ ہیں جو کہ میں اس سے پہلے توابین پر بات کرنے سے پہلے میں یہ عرض کروں کہ حضرت فرماتے ہیں کہ میں اپنی امت، میری امت جو ہے نا، ان کو اللہ حضرت نے مختلف گروہوں میں تقسیم کیا۔ فرماتے ہیں میری امت کے کچھ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں اور وہ یعنی اس پر استقامت کے ساتھ سفر کرتے ہیں، میں ان کے بارے میں بھی پریشان نہیں ہوں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو ضائع نہیں کیا کرتا۔ دوسرا گروہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں اور اس پر کوئی شرمندگی محسوس نہیں کرتے، وہ اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں، اور میں ان کے بارے میں بھی پریشان نہیں ہوں، اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دشمنوں کو نہیں چھوڑے گا، ان کو ضرور پکڑے گا اور ضرور سزا دے گا۔ فرمایا میں اپنی امت کے تیسرے گروہ کے بارے میں پریشان ہوں، صبح حالت ایمان میں ہوتے ہیں، بعد میں غائب ہو جاتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، کبھی نفس کی خواہشات غالب آ جاتی ہیں، کبھی ایمان غالب آ جاتا ہے، تو مگر ان کا یہ کون لوگ ہیں؟ نظریے کو بھی مانتے ہیں اور عملی زندگی میں اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن ایمان کمزور ہے۔ اس کمزوری کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، کبھی ایمان غالب آتا ہے تو جو راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ادھر جاتے ہیں، اور کبھی جو ہے وہ نفس کی خواہشات غالب آتی ہیں تو وہ اس راستے پر چلے جاتے ہیں جو نفس کی خواہشات تقاضا کرتے ہیں۔ لیکن ان کے اندر یہ جو توابین ہیں ان میں اور جو ظالمین ہیں ان میں ایک فرق ہے۔ جو توابین ہیں وہ جب نفس کی خواہشات غالب آ جاتی ہیں تو وہ اس کے بعد جب وہ عمل بعد میں ندامت محسوس کرتے ہیں اپنے طرز عمل پہ کہ یہ غلطی ہو گئی ہے، اور اس کی اصلاح کرنے کی کوشش، ندامت بھی محسوس کرتے ہیں اور اصلاح کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ یہ لوگ ہیں، یہ توابین ہیں، یہ نفس کی خواہشات کی پیروی کر کے اپنے نفس پہ ظلم کرتے ہیں، لیکن بعد میں نادم ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں غلطی ہوگی پروردگارا یہ، اور فرماتے مولا فرماتے ہیں ندامت دلیل توبہ ہے، تو وہ اس کے بعد اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اگر واجب ترک ہو جائے اس کی قضا بجا لانے کی کوشش کرتے ہیں، محرمات کا ارتکاب ہو اس کے لیے توبہ کرنے کی کوشش، پلٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ لوگ ہیں جو غلطی کرتے ہیں۔ ان میں توابین میں اور ظالمین میں بھی ایک چیز قدر مشترک ہے، وہ ہے کہ جو توابین ہیں ان پر بھی کبھی نفس غالب آ جاتا ہے اور یہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے کو چھوڑ کے نفس کی خواہشات کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ ظالمین بھی یہی کرتے ہیں کہ وہ نفس کی خواہشات یعنی جب کوئی چیز سامنے آتی ہے دنیا کے چمک دمک تو وہ جو نفس تقاضا کرتا ہے اللہ کے بتائے ہوئے راستے کو چھوڑتے ہیں اور نفس کے تقاضے پہ چل پڑتے ہیں،
لیکن ایک ان کے درمیان فرق عمل کے بعد توابین جو ہیں اپنے طرز عمل پر نادم ہوتے ہیں کہ غلطی ہو گئی ہے، اور اس کا مداوع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی واسطے توابین کہلاتے ہیں۔ ظالمین جو ہیں وہ نفس کی خواہشات پر عمل کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ اپنے طرز عمل پر کوئی ندامت محسوس نہیں کرتے، اس کا مداوع کرنے کی کوشش نہیں، اس کا جبران کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ یہ ظالمین ہیں، دو علیحدہ علیحدہ یہ راستہ۔ یہ لوگ جو ہیں جو توابین ہیں، یہ صاحبان انعام کے راستے پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کا الحمدللہ رب العالمین کے نظریے پر اعتقاد ہے، لیکن کمزور ہے، ایمان کمزور ہے بنیادی طور پہ۔ خرابی جو ہے وہ یہ ایمان کی کمزوری ہے، لیکن اس کے جو ہے ایمان بہرحال کچھ نہ اس کا حصہ تو ہے ان کے پاس، تو اس کے نتیجے میں جب نفس کی خواہشات غالب آ جاتی ہیں وہ حرکت غلط کر بھی بیٹھتے ہیں، مگر اس کے بعد ندامت محسوس کرتے ہیں اور اس کی اصلاح کا اللہ کے راستہ کی طرف پلٹنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی تفصیلات امیر المومنین نے ساری بتائی ہیں کہ صرف زبان سے یہ کلمہ ادا کر لینے سے استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، اس سے مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ امام نے پوری تفصیل سے بتایا کہ توبہ کیسے کی جاتی ہے۔ تو یہ لوگ جو ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ یعنی فرماتا ہے کہ ان اللہ یحب التوابین، یہ ایک راستہ ہے توبہ کا راستہ جو ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے باپ آدم کو اور ان کی نسل کو عطا کیا، کہ ان کو یہ ایک لیوریج دیا کہ آپ اس چیز کو آپ کے پاس یہ ایک یعنی ہم آپ کو یہ ایک نعمت دے رہے ہیں توبہ کی، اور یہ توبہ کرنے والے لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں تعریف کی ہے۔ ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، اور فرمایا کہ اگر یعنی میرے گناہگار بندوں کو خبر ہو جائے کہ میں وہ اپنے بندے کی توبہ کا کتنی شدت کے ساتھ انتظار کرتا ہوں کہ وہ میری طرف پلٹیں گے، تو وہ میری ملاقات کے شوق میں مر جائیں۔ یہ جو ہے یعنی جو اگر سورہ نوح کی اگر بحث یاد ہو تو آپ کو میں نے وہاں پوری تفصیل کے ساتھ کہ یعنی اگر کوئی انسان جو ہے طلب مغفرت کرتا ہے وَإِن جَاءُوكَ، اور جب دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے حبیب اگر یہ اپنے طرز عمل پر نادم ہو جائیں اور خود بھی طلب مغفرت کرے وَإِن جَاءُوكَ، اور تیری بارگاہ میں بھی آئیں اور آپ سے بھی آ کے سوال کرے، یہ جو زیارت کا عنوان ہے یہ یہاں سے نکلا ہے کہ اگر وہ آپ کے محضر میں آئیں، آپ کی بارگاہ میں آئیں اور آپ سے بھی درخواست کریں اور آپ بھی ان کی سفارش کریں، تو آپ اللہ تعالیٰ کو تواب و رحیم پروردگار پائیں گے۔ وہ ایک تواب و رحیم پروردگار ہے۔ تو یہ ایک راستہ ہے درمیان میں کہ اگر ضروری نہیں کہ انسان جو ہے وہ اس میں یعنی درجہ اول کے لوگوں میں جو ہے جس میں سے یہ، لیکن ایک راستہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے۔ یہ لوگ بھی جو ہیں یہ اسی صاحبان انعام کے گروہ کے دو ذیل میں لوگ چلتے ہیں، ان میں سے ایک۔ ہاں البتہ وہ دوسرا گروہ جو ہے جو جیسے ظالمین کہا جاتا ہے، وہ لوگ جو ہیں وہ یعنی دوسرا گروہ ہے اس میں۔ اب اس کے اوپر ہم آگے تفصیل کے ساتھ نکلیں گے آگے کی طرف، تاکہ اس کی عملی مثالیں تلاش کریں اس چیز کے لیے۔ یہ جو مغضوب ہیں اور یہ جو ضال ہیں یا یہ جو توابین ہیں، ان کو دیکھیں جا کے، تاکہ انسان اصل مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو پلیس کر سکیں ہم کہاں کھڑے ہیں۔ پھر اس کے بعد یعنی جب ہمیں معیار سمجھ آ جائے، ہم اپنی شناخت کر لیں، تو پھر ہمارے امام علیہ السلام نے نصیحت فرمائی کہ جب معیار شناخت کرو، سب سے پہلا مرحلہ، دوسرے مرحلے میں معیار شناخت کرنے کے بعد محاسبہ کرو، یعنی خود اپنی ذات کا، قرآن کریم کے آئینے میں اپنے کردار کو دیکھو ہم کہاں کھڑے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے اندر جو چیز پائی جاتی ہے کہ تمہارا کردار اس میں صفات حسنہ ہیں، صاحبان انعام کے کردار کی جھلک موجود، اللہ کا شکر کرو، پروردگار اس پہ ثابت قدم رہنے کی توفیق دے، اور جو آگے کمال کی منازل ہیں ان کی طرف رہنمائی بھی فرما، اس کے لیے توفیق بھی دے اپنی بارگاہ سے۔ اور اگر وہ صفات رذیلہ جو مغضوب اور ضال کے کردار میں ہیں،
وہ انسان دیکھے کہ وہ تو میرے اندر بھی پائی جاتی ہیں، تو حضرت فرماتے فوری طور پر انسان کو چاہیے کہ وہ متوجہ ہو، توبہ کرے اور اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرے اور اللہ سے دعا کرے کہ پروردگارہ جو کچھ ہو گیا وہ تو درگزر فرما اس سے، اور مجھے آئندہ اپنے راستے پہ چلنے کی توفیق دے اس چیز کے لیے۔ یہ ایک چونکہ راستہ درمیان میں موجود ہے، اور یہ جو لوگ ہیں صاحبان انعام، کچھ تو لوگ ہیں جو اس منزل پر ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا کہ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ لیکن ایک یہ لوگ بھی ہیں جو ایک بڑا ہجوم ہے، بہت بڑی تعداد میں یہ لوگ ہیں جو کہ توابین ہیں، اور وہ لوگ بھی اس کی، لیکن چونکہ بنیادی طور پہ ان کا نظریہ جو ہے وہ ٹھیک ہے، نظریہ ان کا غلط نہیں ہو، الحمدللہ رب العالمین کے نظریے کو بھی ٹھیک سمجھتے ہیں اور اس کو بھی ٹھیک سمجھتے ہیں کہ ہمیں وہ راستہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا اس پر چلنا چاہیے۔ لیکن جب عمل کے میدان میں اترتے ہیں تو ایمان کے ضعف کی وجہ سے عمل کی جو تفصیلات ہیں، نماز فجر پڑھی نہیں جاتی، نگاہیں کنٹرول ہی نہیں ہوتی، لیکن یہ وہ جو احساس ہے اس کی بنیاد پر اپنے طرز عمل پر ندامت ضرور محسوس کرتے ہیں۔ یہ لوگ جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بشرطے کہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش نہیں کرے، یہ چیز جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بہت بصراحت کہا کہ مجھے دھوکہ دینے کی کوشش نہیں کرو۔ بالکل جب توبہ کرنی ہے تو پھر یعنی سب سے پہلے کیا چیز ہے، انسان اپنے اندر اس طرز عمل پہ، یعنی فرمایا نا کہ یہ طریقہ کار کیا ہے، اس طرز عمل پر ندامت محسوس کرو، اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرو، اور پھر سفارش والا مسئلہ آتا ہے۔ یہ جو میں نے عرض کیا تھا نا کہ یہ شفاعت جو ہے یہ اصل میں مغفرت کا ایک ماڈیول ہے، طلب مغفرت کا، یہ ایک میگا پروجیکٹ ہے، اس کے اندر شفاعت کا ایک چھوٹا ماڈیول ہے کہ پھر اگر انسان جو ہے وہ اس چیز کے لیے یعنی اپنے طرز عمل پر نادم ہو جائے، اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرے، اور پھر اس کے بعد وہ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ آپ کے پاس آئیں، چاہے حضرت کی حیات مبارکہ میں، اور یا جیسے لوگ تشریف لے جاتے ہیں، مکہ جاتے ہیں، مدینہ جاتے ہیں، مدینہ پہنچ کے، یا سید الشہداء کی زیارت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں مظاہرین کرام جو ہیں، تو وہاں جا کے یہ اصل میں یہ زیارت کا جو عنوان ہے، یا جو یہ ان جاؤ کا، اگر وہ تیرے پاس آئے، نادم ہو جائیں اور پھر وہ آپ کے پاس آئیں، خود بھی طلب مغفرت کریں، پھر آپ کے پاس آئیں اور آپ بھی ان کی سفارش کریں، تو آپ اللہ تعالیٰ کو تواب و رحیم پروردگار پائیں گے۔ تو عزیزان، یہ معیار جو ہے اس کو میں نے آپ کی خدمت میں اجمالی طور پہ عرض کیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے فرامین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پڑھ لیں محمد و آل محمد۔